رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا غازی احمد صاحب ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی تو 13 سال کی عمر میں وہ مسلمان ہو گئے۔ ان کا خاندان اور پورا گھرانہ انتہائی متعصب قسم کا ہندو تھا۔ اسلام لانے کے بعد ان کو بے شمار تکالیف سہنا پڑی، طرح طرح کی ابتلا اور آزمائش سے گزرنا پڑا۔ تو بعد میں انہوں نے اس ساری اپنی داستان کو اسلام لانے کی کتابی صورت کے اندر من الظلمات الی النور اس عنوان کے ساتھ مرتب کیا، اور یہ اتنی مشہور ہوئی کہ اس کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ وہ اپنی اسی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ جب ہندوستان تقسیم ہو رہا تھا، یہ 1947 کا واقعہ ہے کہ تقسیم ہند شروع ہو گئی، تو یہ ان کا تعلق چکوال سے تھا۔ تو کہنے لگے کہ میری خالہ نے میری والدہ کے توسط سے مجھے ایک بوری دی، کہا کہ یہ رکھ دیجئے، اگر ہم زندہ بچ گئے تو ہم جاتے ہوئے ہندوستان یہ آپ سے لے جائیں گے، اور اگر مارے گئے تو یہ آپ کے کام آ جائے گی۔ تو کہا کہ میرا ایک پڑوسی تھا جان مند، تو میں نے وہ بوری اس کے گھر کے اندر رکھ دی۔ کئی دن گزر گئے تو پھر خیال آیا کھول کر دیکھے تو صحیح اس میں کیا ہے۔ تو جب کھول کر دیکھا تو یہ علم ہوا کہ اس میں 2 سیر سونا اور 20-22 سیر کے قریب چاندی موجود تھا۔ میں نے اسی طرح بوری واپس لپیٹی اور رکھ دی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن شام کا وقت تھا تو ہمیں یہ خبر پہنچی کہ کل ایک اسپیشل ٹرین چکوال سے جا رہی ہے ہندوستان، وہاں کے کیمپ سے لوگوں کو لے کر۔ تو ابھی رات بھی قریب تھی، میرے دل کے اندر دائیا پیدا ہوا کہ کسی طرح میں اپنی خالہ کی امانت ان کو پہنچا دوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب صوفی جان محمد صاحب کے گھر گیا تو وہ بھی موجود نہیں تھے، میں چھوٹا بچہ تھا، لیکن اس کے باوجود میرے دل کے اندر یہ تڑپ تھی کہ میں حقدار کا حق اس کو پہنچاؤں۔ کہا کہ میں نے اپنی سائیکل کے پیچھے وہ بوری باندھی اور میں نے چکوال اسٹیشن کی طرف گھر سے نکل پڑا۔ راستے میں ایک تو اندھیرا اور اوپر سے کئی جگہ جو ہے نا سکھوں کی لاشیں پڑی ہوئی ملی، لیکن میں چلتا رہا، خیریت سے میں پہنچ گیا۔ جب میں دیر سے پہنچا تو کیمپ کے اندر تو وہاں فوجی پہرا لگا ہوا تھا، انہوں نے کہا دیر سے آئے، تو میں نے کہا کہ اس طرح ایک امانت تھی، میں وہ دینے آیا۔ تو جب میں وہاں پہنچا اور اپنی خالہ اور خالوں کو ملا اور ان کے حوالے کی ان کی امانت، تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ تو میں نے کہا آپ کھول کر دیکھ لیں تو آپ کو جو نا، تاکہ کہ آپ کی امانت اسی طرح محفوظ ہے۔ جب انہوں نے کھول کر دیکھا تو وہاں اور بھی ہندو اکٹھے ہو گئے، مجمع لگ گیا۔ تو خالو کہنے لگے کہ یہ بھگوان کا کرم ہوا کہ ہماری چیز ہمارے پاس پہنچ گئی، اور یہ بھگوان کا کرم تھا کہ یہ بچہ جو ہے نا ہمارے پاس چیز لے آیا۔ تو کسی نے آواز لگائی کہ کیوں نہیں لے آتا، یہ ہندو خاندان تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی تو میں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اگر یہ میں مسلمان نہ ہوتا تو آپ کو آپ کی امانت کبھی بھی نہ ملتی، یہ کب کی میں اس کو ختم کر چکا ہوتا، اس کو تقسیم کر چکا ہوتا، کھا چکا ہوتا۔ لیکن اسلام کے اندر امانت کے اندر خیانت کرنا انتہائی کبیر اور بدترین جرم ہے۔ میرا دین، میرا اسلام مجھے یہ کہتا ہے کہ کسی صورت کسی کے حق کو غصب نہ کیا جائے۔ اس لیے کہ میں مسلمان تھا، اپنی مسلمانی ہی کی وجہ سے آپ کا حق آپ کو واپس کر رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے ہندو جو وہاں اکٹھے ہوئے تھے کہ اگر کاش باقی مسلمان بھی آپ کے کردار کے حامل ہوتے تو ہمیں یہ علاقہ چھوڑ کر نہ جانا پڑتا۔ تو اس سے میری والدہ بھی بڑی خوش ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ تو نے اپنے اس عمل سے میری عزت کے اندر اضافہ کیا۔ تو مجھے بذات خود بڑی دلی طمانینت ہوئی کہ میں نے اس امانت کو مستحق جو اس کا حقدار تھا اس کے پاس پہنچا دیا، اور یہ کوئی میں نے اہم کام کارنامہ سر انجام نہیں دیا تھا، بلکہ یہ میری ذمہ داری تھی کہ میرے پاس امانت تھی، میں نے اس کو ان کو واپس کرنا ہی تھا۔ اس واقعے کو سامنے رکھ کر اگر آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ اسلام جو اعلیٰ صفات کی دعوت دیتا ہے، یا انسان کے اندر اسلام چاہتا ہے کہ جو اعلیٰ صفات پیدا ہو جائیں، تو وہ تو بے شمار صفات ہیں، تو ان میں سے ایک بڑی صفت امانت داری ہے۔ اب امانت داری اگر انسان کے اندر زندہ ہو جائے تو سب سے پہلے مسلمان میں یہ چیز آئے گی کہ یہ جو جسم رب العالمین نے مجھے دیا ہے، یہ اس دینے والے کا عطیہ ہے، یہ بھی امانت ہے۔
اب اس جسم کا استعمال ویسا انسان کرے گا جیسے بنانے والے خالق نے بتلایا ہے کہ انسان تو نے دیکھنا کیا ہے، انسان تو نے سننا کیا ہے، انسان تو نے بولنا کیا ہے، انسان تو نے اپنے اعضاء و جوارے سے اعمال کون سے کرنے ہیں۔ اسی طرح امانت کا دائرہ بڑھتا جائے گا، وسیع ہوتا جائے گا، فرد کی ذات سے لے کر حاکم وقت تک یہ چلا جائے گا، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر۔ اگر آج ہم امانت کے اوپر آ جائیں، اگر اس صفت کو اپنے اندر پیدا کر لیں اور اس خوبی کو بنیاد بنا کر ہم ترقی کرنا شروع کر دیں، آگے بڑھنا شروع کر دیں، تو یقینی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرہ کے اندر جو بے شمار مسائل ہیں جن کی اور بھی وجوہ ہیں، لیکن ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان سے شاکی ہے، کوئی کسی کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے، اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اگر میرے پاس کوئی چیز کسی کی آ گئی تو پھر اس کو واپس کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر آدمی چاہتا ہے کہ دوسرے کا حق مارا جائے، غصب ہو جائے، اس سے میں چھین لوں تو مجھے راحت، مجھے آسانی مل جائے، لیکن اس کو کہ اگر میں کسی کی امانت یا جو میری ذمہ داری ہے میں اس کو ادا کر دوں، تاکہ ایک تو مجھے دلی سکون ملے گا، طمانینت ملے گی، اور میں اپنے بنانے والے مالک کے دربار کے اندر سرخروئی حاصل کروں گا، اور اس صفت کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی میرے لیے عزت افزائی ہوگی اور آخرت تو یقینی کامیابی کا سبب بنے گی۔